بہت زیادہ گھروں میں جھگڑے لڑائیاں فتنے فساد وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی جو بنیادی وجہ کہ مرد کو عورت کے حقوق کا علم نہیں، عورت کو مرد کے حقوق کا علم نہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے، ہر ایک اپنی فوقیت اور برتری چاہتا ہے دوسرے کے اوپر، اور اس کشمکش میں پھر لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد اور پھر یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جاتی۔ تو بعض مرد جو ہیں وہ غصیلے ہوتے ہیں، ان کا غصہ بہت جلد آ جاتا ہے، اور اسی طرح خواتین بھی بعض ہوتی ہیں، اور بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ خاص مخصوص حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن بعضوں کا یہ ہے کہ ان کی رویہ ہی ایسا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، بار بار شریعت کے احکام پر توجہ دیں اور غصے کے نقصانات پڑھیں اور نرمی اور ہوش اخلاقی کے فضائل پڑھیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، کوئی طبی اور میڈیکلی اگر جسمانی مسئلہ ہے تو اس کا وہ علاج کریں تاکہ وہ اس غصے کی کیفیت کو چھوڑ کے پرسکون زندگی بسر کر سکیں، کیونکہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں تو ہر وقت اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے رکھتے ہیں، اور گھر والے میں بھی وہ جو پورا گھر گیا وہ جہنم کا ماحول بنا دیتے ہیں۔ تو میاں کو بھی چاہیے، بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ رسول سے ڈریں، جب وہ وقت ہوگا کہ آدمی بستر پہ پڑا ہوگا اور روح نکلنے کو ہوگی، اس وقت بندے پہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے اچھا رویہ اختیار کیا، لوگوں کے ساتھ ہوش اخلاقی سے پیش آئے، نیکی کی بھلائی کی، تو اللہ اس کا آپ کو صلہ دے گا، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کے لیے وہ مشکل آسان ہو جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ اس نے میرا حق نہیں دیا، وہ کہتی ہے اس نے میرا حق پورا نہیں کیا، تو آپ دوسروں کو تربیت کریں، سمجھائیں، لیکن اگر آپ کا کوئی حق نہیں دے رہا یا آپ کی رسپیکٹ اور آپ کو جیسا چاہیے تھا وہ ویسا سلوک نہیں کر رہا، لیکن آپ اس کے ساتھ وہ سلوک اچھا سلوک ترک نہ کریں، کیونکہ آپ کو اپنے عمل کا صلہ ملنا ہے، اس کو اس کے عمل کا صلہ ملنا ہے، اور آپ کو آخرت کے اندر آپ کا حساب بھی ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے ذمہ داری پوری کی، اچھائی کی، بھلائی کی، تو آپ کو نیک صلہ ملے گا آخرت میں۔ یہ جو سوچ ہے بھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں بھی ایسا کروں گا، تو اس کا مطلب ہے وہ اگر غلطی کر رہا ہے تو تم بھی غلطی کرو گے، وہ آخرت میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو تم بھی تیار ہو رہے ہو، تو ایسا کا رویہ نہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ لوگ تکلیفیں پہنچاتے، اذیتیں دیتے، لیکن آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ نبی کریم علیہ السلام نے، مسلم کی حدیث ہے، پوری زندگی کبھی ذاتی بدلہ نہیں لیا، اپنے ہاتھ سے کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، کبھی خادم کو نہیں مارا، تو نبی کریم علیہ السلام کا تو رویہ یہ تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کو قوم نے پتھر مارے، ان کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے خون صاف کرتے، ساتھ یہ کہتے کہ اے اللہ ان کو بخش دے، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں۔ تو آپ اگر گھر میں بالفرض آپ کی طرف سے بیوی کی طرف سے تنگی آ بھی رہی ہے تو تھوڑا صبر سے آپ کام لیں، اور جلد بازی میں نہ زبان چلائیں، نہ کوئی اور ایسا رویہ اختیار کریں، تربیت کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے۔ والدین کی ذمہ داری تھی وہ تربیت کرتے نہیں کی، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حکمت عملی، حسن اخلاق، نرم رویے کے ساتھ آپ اصلاح کر سکتے ہو، پیار محبت سے، لیکن اگر سخت رویہ اختیار کریں گے تو مسائل اس سے پیدا بڑھ جائیں گے۔ تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اپنی بیویوں سے حسن معاشرت اور حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان سے کوئی ناپسندگی ہے، تم اسے ناپسند کر رہے ہو انہیں، تو فرمایا کہ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو بیوی تمہیں نہیں پسند آ رہی تو اسی میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی ہو۔ ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھیں، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ اتنی ہماری عمریں گزر گئیں، ہم نے شریعت کے احکام نہیں سیکھے، ایسا انتظام یا اہتمام نہیں کیا اپنی سوسائٹی میں کہ ہمارے معاشرے میں یہ احکام پھیلیں، لوگوں کو اس کا علم ہو، ہمارے گھر میں ہم نے کوشش نہیں کی کہ یہ چیزیں سکھائی جائیں۔ تو دیکھیں یہ مال دولت، یہ چیزیں، ان سے تو سکون نہیں ملتا نا، تو گھر جو آپ کے آباد ہوں گے اور خوشحالی آئے گی اور نیک اولاد اور فرمانبردار اولاد، یہ سب ہوگا جب آپ اپنے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق ڈھالیں گے، تو دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، صحیح سمجھ دے کہ جس طرح ہم دنیا کے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم دین کو بھی اہمیت دیں۔ بچے اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کرایہ لگا کے اور کتنا وقت دیتے ہیں، لیکن ان کو قرآن کا درس سننا ہے تو ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی ان کے لیے وہ تعلیم ہے، لیکن قرآن کی تعلیم جو ان کا بنیادی فرض ہے سیکھنا، وہ ان کی تعلیم نہیں۔ یہی حال ہمارے چھوٹوں کا، بڑوں کا، بوڑھوں کا، سب کا یہی ہے
کھیل اٹھ کے چلے جائیں گے، گپے مارتے رہیں، بیٹھے رہیں، جتنا مرضی وقت گزر جائے، حمام پہ گزر جائے، کسی اور دکان پہ بیٹھے گزر جائے، لیکن یہاں بیٹھنا ان کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی کام ہے، بس یہ ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ ان سارے کاموں سے یہ زیادہ اہم کام ہے۔ یقین کریں کہ ایک شخص ان چیزوں سے نہیں واقف ہے اور وہ ایسی نادانی کرتا ہے تو پوری زندگی کے لیے اس کا جو نا گھر اجڑ جاتا ہے، اور ایک بندہ یہ چیزیں سیکھتا ہے اور وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ پوری زندگی سکون سے گزارتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا وقت اس کا دینا یہ اس کی آخرت کو بھی اور اس کی دنیا کو بھی بہتر بنا دیتا ہے، اور نہ دینا یہ اس کے لیے محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا